لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو پروردگار غیاث المستغیثین ہے، وہ پروردگار کہ جو وحدہ لا شریک ہے، کہ جب انسان مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جب اس خدا کو حقیقی دل سے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. ایسا پروردگار کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم انسانوں سے محبت کرتا ہے. وہ پروردگار کہ جس نے ہم انسانوں کے لیے اس زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا اور اس سرزمین پر ہر اس چیز کو مہیا کر دیا جو ہمارے لیے یوزفل ہے، جو ہمارے لیے بینیفیشیل ہے. کیوں؟ صرف ہم انسانوں کے لیے، تاکہ ہم انسان اس سے استفادہ کر سکیں. وہی پروردگار جو ہمیشہ ہر زمانے میں ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کا ہمیشہ فکر مند رہا، کہ جس نے ہمیشہ ہر دور میں پروردگار نے ہر ہادی کو بھیجا، اپنی کتاب کو بھیجا تاکہ انسان باہدایت ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے. بس اسی کتاب میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت دی اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں حمل کیا اور انہیں اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ برتری دی. اور پھر جب اللہ نے ہم انسانوں کو برتری دے دی، اشرفیت کا تاج پہنا دیا، تو پھر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ اگر انسان کی زندگی میں اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، تو پھر انسان کی زندگی وہ زندگی نہیں ہو سکتی کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد اولی الامر یعنی ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا. اب جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی مجلس میں اس بارے میں ڈسکشن کیا کہ کس طرح رسول نے اپنی زندگی گزاری، مولا کائنات کی زندگی کے کیا وہ ایسپیکٹس تھے کہ کبھی وہ خاموش دکھائی دیے، کبھی وہ جنگ کے میدان میں دکھائی دیے، یا امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اور کس وجہ سے انہوں نے صلح کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں اپنے ائمہ کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے. جیسا کہ رسول کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ رسول جو 40 سال تک خاموش ہیں اور فقط اپنا کردار لوگوں کے سامنے نمایاں کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر، کس کی اطاعت میں؟ اپنے رب کی اطاعت میں، اپنے پروردگار کی اطاعت میں. یا مولا کائنات کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جب
ضرورت پڑی میدان کارساز میں آنے کی تو آپ وہاں پر آئے، شجاعانہ جنگ کی، فاتح جنگ بنے، فاتح بدر و حنین بنے، لیکن جب ایسا وقت آیا کہ آپ کو گوشہ نشین ہونا تھا، خانہ نشین ہونا تھا، اور مشیت پروردگار بھی یہی تھی، تو امام علی علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کو پرائیورٹی دی اور اسی عمل کو انجام دیا کہ جس کا تقاضا قدرت مولا سے کر رہی تھی۔ اور پھر کمال انسانی وہی ہے کہ جو خدا کے مطابق اپنی زندگی گزارے، نہ یہ کہ اپنے جوش و ولولے میں، ورنہ پھر انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے وقت کے حاکم کے سامنے صلح کی، جبکہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ امام کی جو صلح تھی گویا وہ اس کے سامنے بیعت کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے اس نے امام کے سامنے بیعت کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود امام سے کہا کہ آپ اپنی شرائط بتا دیں، تو ایک طرح سے امام حسن نے تو خود اپنی شرائط لکھ کر بھیجی، وہ اس پر عمل نہیں ہوا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر اختیار امام حسن کے ہاتھ میں تھا۔ لہٰذا ہر ائمہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں اطاعت کی اور اطاعت کو پرائیورٹی دی، اور کبھی بھی اپنی من مرضی کے مطابق کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ جناب سیدہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں آئے ہیں، اور جب رسول اللہ تشریف لائے اور امام حسین کو گود میں لیا اور آپ زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ماں کہ جس کا بچہ ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو، جو ماں اتنی خوش ہو اور وہ دیکھے کہ میرے بابا میرے بچے کو دیکھ کر اتنا گریہ کر رہے ہیں، جناب سیدہ پریشان ہو گئیں، سوال کیا بابا گریہ کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول نے کیا فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یعنی رسول اللہ نے کربلا کی داستان جناب سیدہ کو سنا دی، مگر جناب سیدہ جو خود بھی کمال انسانیت پر فائز ہیں، معراج انسانیت پر فائز ہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں بابا آپ کچھ ایسا کریے کہ ایسا نہ ہو، میرا بچہ شہید نہ ہو۔ کیا اگر وہ ایسا کرنا چاہتی تو کیا یہ پاسبل نہیں تھا؟ بالکل پاسبل تھا، لیکن پھر وہ شاید معراج انسانیت پر نہ رہتی، کمال انسانیت پر ان کی وہ بلندی نہ رہتی۔ تو یہ بھی ایک خدا کی اطاعت تھی جناب سیدہ کی کہ جب آپ نے سنا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہوگا، آپ نے گریہ کیا، آپ پریشان ہوئیں، مگر تاریخ کے اوراق میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جناب سیدہ نے یہ کہا ہو کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خدا کو رحم کرنا چاہیے، کہیں نہیں کہا، کیونکہ جناب سیدہ کا ایک لقب مرضیہ بھی ہے۔ مرضیہ یعنی کیا؟ کہ خدا جو بھی کرے اس میں راضی رہنا۔ یا دوسری منزل ہمیں دکھائی دیتی ہے جناب سیدہ کی کہ جس وقت امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر دشمن لے جا رہے تھے اور جناب سیدہ باہر نکل کر آئیں، تو مولائے کائنات دور سے اشارہ کرنے لگے کہ فاطمہ گھر چلی جاؤ، اور جناب سلمان سے بھی یہ میسج پہنچوایا کہ جا کر کہو فاطمہ سے کہ وہ گھر جائیں۔ جب جناب سلمان نے جناب سیدہ سے یہ کہا تو جناب سیدہ نے کہا سلمان تم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح علی کو یہ لوگ گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے جا رہے ہیں؟ میں چپ نہیں رہوں گی بلکہ میں بد دعا کروں گی۔ ادھر جناب سیدہ نے یہ کہا کہ مولائے کائنات نے جناب سلمان سے دوسرا پیغام بھجوایا، اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرا پیغام کیا تھا؟ دوسرا پیغام یہ تھا کہ اے فاطمہ میں تمہیں بحیثیت امام حکم دے رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا ہے کہ میں بحیثیت امام تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، اس کے بعد جناب سیدہ نے ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا اور واپس گھر چلی گئیں۔ تو یہ ہے امام کی اطاعت۔ اور اسی طرح سے اسی موقع پر ہمیں اصحاب امام علی بھی دکھائی دیے کہ جب جناب سلمان آگے بڑھے ہیں تو امام نے منع کر دیا کہ وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا۔ جناب سلمان وہیں رک گئے اور جو دیگر اصحاب تھے وہیں رک گئے، آگے نہیں بڑھے۔ اگر چاہتے تو جوش و ولولے میں آگے بڑھ جاتے، مولا ہم آپ کو بچائیں گے،
لیکن کیا پھر یہ ان کی اطاعت ہوتی؟ نہیں، یہ اطاعت نہ ہوتی، کیونکہ اطاعت اس کا نام ہے کہ اگر ہمارا مولا کہہ دے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اگر وہ کہہ دے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اگر وہ کہہ دے کہ خاموش رہو تو پھر خاموش رہو اور اپنے لبوں کو جنبش بھی نہ دو۔ یہ ہے اطاعت۔ ہم انسان اپنی زندگی میں کس طرح اطاعت کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، یہ درس ہمیں حاصل کرنا چاہیے اپنے آئمہ سے، اپنے رسول سے، کہ جو امام ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے اللہ کی کس طرح سے اطاعت کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو آلریڈی اللہ کے حقیقی بندے تھے، آلریڈی وہ اللہ کے خاص تھے، بہت خاص تھے۔ لیکن دیکھیں آپ کہ کس طرح رسول نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کری، کس طرح مولائے کائنات نے اپنی زندگی میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کری اور ان کی سیرت پر چلے۔ اور پھر جب امام علی علیہ السلام کے بیٹوں کا وقت آیا تو وہ بھی کس طرح سے اپنے بابا، اپنے نانا اور اپنی ماں کے سیرت پر چلے۔ تو یہ ہے اطاعت کہ جس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کے لیے قرآن میں بھی اللہ نے ہمیں تاکید کی کہ تم اطاعت کرو، اولی الامر کی، رسول کی، میری اطاعت کرو۔ اب ہمیں انالائز یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اطاعت گزار ہیں، کیا ہم فرما بردار ہیں؟ اگر ہیں تو کس کے؟ اپنے نفس کے یا پھر اللہ کے؟ اپنی مرضی کے غلام ہیں یا پھر ہم غلام علی ہیں، غلام رسول ہیں؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق عمل انجام دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہم حقیقی اسلام کو نہیں جانتے، ہم حقیقی چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہمارے سامنے امام نہیں ہیں، غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ شخصیات موجود ہیں جو عالم سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے عالم کا، وہ ہیں۔ تو اگر اس زمانے میں ہم کسی چیز کو لے کر کنفیوز ہیں، ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسلام کے کس قانون پر عمل کرنا ہے کس پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم کتاب پڑھ لیں گے، ہم حدیث دیکھ لیں گے، ہم قرآن پڑھ لیں گے، لیکن کیا حدیث دیکھ لینا، قرآن پڑھ لینا، کتاب پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ بنا استاد کے ہم کتاب نہیں سمجھ سکتے، جس طرح بنا رسول کے اور بنا آل رسول کے ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، تو وہ علمی کتابیں جو اپنے اندر ایک اعلیٰ علمی معیار رکھتی ہیں ہم کیسے سمجھ لیں گے؟ یا مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک حدیث آئی نماز سے ریلیٹڈ کہ نماز میں ہمیں اتنی رکعت پڑھنی ہے، اور وہ حدیث کس سے منسوب ہے؟ مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور زیادہ تر احادیث جو غلط ہوتی ہیں وہ امام کے نام سے ہی منسوب ہوتی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے نام سے۔ اب ایک طرف ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس ہمارے مرجع کا فتویٰ ہے۔ ہمارے مرجع نے مثال کے طور پر ہمیں یہ بتا رکھا ہے کہ فجر کی ہمیں 2 رکعت ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن اب ہمیں اچانک ایک نئی حدیث مل گئی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی دن 3 رکعت بھی پڑھ لو تو بہتر ہے۔ اب ہم جوش میں آ گئے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، مرجع کی کیا حیثیت امام کے سامنے؟ بے شک مرجع کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس کائنات میں کسی ذرے کی کوئی حیثیت نہیں امام کے سامنے۔ لیکن وہ جو حدیث ہے کہ جس بیس پر ہم مرجع کو غلط کہہ رہے ہیں، کیا اس حدیث کو ہمارے مرجع نے نہیں پڑھا ہوگا؟ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ احادیث بھی صحیح اور غلط ہوتی ہیں، ضعیف اور کمزور ہوتی ہیں، صحیح اور غلط شخص کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہوتی ہیں۔ ہم ہر حدیث کو بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح حدیث کون سی ہے، معتبر حدیث کون سی ہے، ریلیونٹ کون سی ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں وہی تو بتا سکتا ہے نا کہ جو اس فیلڈ میں مہارت حاصل کیے ہو، جو اس فیلڈ میں ماہر ہو، وہی تو بتائے گا نا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر میرے گھر میں ٹیپ میں کوئی خرابی ہو جائے، اس میں سے پانی نہیں آ رہا ہے، اور میں کس کو بلا لوں؟ کارپینٹر کو، کہ آپ آ کر میرے گھر کا یہ ٹیپ صحیح کر دیجئے۔
تو کیا وہ کارپینٹر صحیح کر پائے گا؟ نہیں، وہ نہیں صحیح کر پائے گا، کیونکہ اس کی جو مہارت ہے وہ اس میں ہے، وہ مثلاً لکڑی کی چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنے ٹیپ کو صحیح کروانا ہے تو ہمیں پلمبر کی نیڈ ہوگی، ہمیں پلمبر کو بلانا ہوگا۔ بس سملرلی اگر ہمارے پاس احادیث، آیت قرآنی یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم کسی بھی الٹی سیدھی کتاب سے نہیں سمجھ سکتے، کسی بھی الٹے سیدھے عالم سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس سے سمجھنا ہوگا کہ جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی مجتہد، کوئی مرجع اتنی آسانی سے نہیں بن جاتا ہے، اسے نہ جانے کتنے سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے، اور کتنی احادیث، کتنی روایات، کتنی تاریخ، کتنی آیات، ان کی تفسیر، شان نزول پڑھنے کے بعد مرجع ایک فتویٰ ہمیں بتاتا ہے، اور ہم کتنی آسانی سے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ہماری اطاعت میں شامل ہوا؟ نہیں شامل ہوا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ جو جانتے ہیں، جو تم سے زیادہ افضل ہیں، ان سے پوچھو۔ لیکن آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ جو واقعاً ہمیں حقیقی راہ دکھا سکتے ہیں، بلکہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہمیں آلریڈی گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ اطاعت ہوگی ہماری؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ ماہ محرم چل رہا ہے، اب ماہ محرم میں مثال کے طور پر مجھے کسی نے انوائٹ کیا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے، میں مجلس گئی، میں ممبر پر بیٹھی، اب میں نے جو مجلس اپنی شروع کری 1 گھنٹے کی، اب اس پوری 1 گھنٹے کی مجلس جو میں نے شروع کری ہے، تو جب میں نے مجلس شروع کیا تو مولائے کائنات کے فضائل سے شروع کیا، جس کے بیچ میں کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس کا میں نے ذکر نہ کیا ہو، کوئی ایسی مولائے کائنات کی شجاعت نہیں تھی جس کو میں نے بیان نہ کیا ہو، اور پھر اس کا خاتمہ بھی میں نے علی کی شجاعت پر کیا، اور رزلٹ یہ کہ پھر مصائب پڑھ لیا، سب نے گریہ کر لیا، تبرک بڑھ گیا، اور ہم لوگ اپنے اپنے گھر آ گئے۔ کوشچن از کہ ہمیں اس مجلس سے ملا کیا؟ ہمیں اس مجلس سے کیا ملا؟ اب بہت سے لوگ شاید میری اس بات سے متفق نہ ہوں، وہ اعتراض کریں، اچھا تو کیا رسول نے یہ غلط فرمایا ہے کہ اپنی مجلس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے؟ بالکل رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی مجلس کو زینت دو، لیکن جیسا میں نے ہر مجلس میں ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے ہر دور میں ویسا ہی ہادی بھیجا، ویسی ہی کتاب بنائی، اور ویسا ہی قانون بھیجا جیسی زمانے کو ضرورت تھی۔ رسول کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ رسول جانتے تھے کہ مولا کائنات سے لوگ کتنا بغض رکھتے ہیں، لوگ مولا کی معرفت نہیں رکھتے تھے، لوگ مولا کے فضائل نہیں جانتے تھے، اس پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے رسول نے فرمایا کہ اپنی مجلس کو زینت دو، اور ہمیں بھی آج اپنی مجلسوں کو مولا کائنات کے ذکر سے زینت دینا چاہیے۔ مگر یہ غلط ہے کہ ہم مولا کائنات کے فقط فضائل سناتے جائیں اور ان چیزوں کو فراموش کر دیں کہ جو مولا کائنات چاہتے ہیں، جو ان کا مقصد ہے۔ ہم نے امام علی علیہ السلام کو فقط ایک یودھا کی طرح پیش کر دیا کہ وہ اتنے بریو تھے، اتنے وہ شجاع تھے۔ یہ غلط ہے۔ اگر ہمیں اطاعت کرنی ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اور ان کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہیں یعنی ائمہ، تو کیا ہم فضائل سے فقط اطاعت کر سکتے ہیں؟ فضائل سن کر تو ہم فقط واہ واہ ہی کر سکتے ہیں نا، سبحان اللہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں مل کیا رہا ہے؟ ہمیں در اہل بیت سے لینا ہے، اپنا کردار لینا ہے، اپنے کردار کی عکاسی وہاں سے لینی ہے۔ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہ ہماری تعریفوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر ہم کوئی تبلیغی بات کریں گے، امر بالمعروف کریں گے تو وہ علی کا ذکر نہیں ہے؟ وہی علی کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ایک عالم نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ اگر مختصر مجلس کرنی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے، کیونکہ نماز میں بھی تو فضائل اہل بیت ہے، نماز میں بھی تو مولا کا ہی ذکر ہے۔ لہٰذا اپنی مجلسوں میں اس بات کی خاص توجہ رکھیں کہ فقط ممبر سے وہ چیزیں ڈیلیور نہ کریں کہ جس سے عوام کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو۔ عوام مولا کے فضائل جانتی ہے، عوام کو پتہ ہے کہ مولا کتنے بریو تھے، انہوں نے جنگ خندق و خیبر میں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے لینا کیا ہے، کیا امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ ضرورت ہے۔ عزیزان محترم،
میدان کربلا ایک ایسا میدان تھا کہ تاریخ کی نگاہوں نے وہاں پر ان بے بسوں اور مظلوموں کو دیکھا ہے کہ جو خود اپنی آنکھ سے اپنے عزیزوں کے لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کربلا میں آخر وہ وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک شخصیت ایسی آئی اجازت مانگنے کہ امام حسین علیہ السلام اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کو حسین نے اپنی دعا میں مانگا کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول کا شبیہ ہو۔ غرض یہ کہ حضرت علی اکبر کا جب اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو امام نے فرمایا جا کر خیمے میں اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی اکبر کو کافی دیر ہو گئی لیکن علی اکبر ابھی خیمے سے باہر نہیں آئے۔ میں نے ذرا نزدیک جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ غرض یہ کہ بیبیاں علی اکبر کو باہر نہیں آنے دے رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ علی اکبر کس طرح سے خیمے سے باہر آئے، لیکن جب باہر آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو آراستہ کیا اور جب گھوڑے پر بٹھایا تو ایک عجیب و غریب جملہ کہا، پروردگار گواہ رہنا کیونکہ اب میں میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ علی اکبر میدان قتال میں آئے، شجاعانہ جنگ کی، لیکن کب تک جنگ کرتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ کسی دشمن نے ایسا گرز آپ کے سر پر مارا اور ایک ایسا نیزہ آپ کے سینے پر لگا کہ آپ سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پر آئے اور اپنے بابا کو آواز دی، اے بابا میرا آخری سلام قبول کریے۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ سنا، ارے تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین گھٹنیوں کے بل میدان میں آئے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ بس امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ اے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔